پاکستان میں کورونا مزید 25 افراد کی جان لے گیا۔ موات کی تعداد 30,139 ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 41,142 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 1,122 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 2.72% رہی۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرہ 1,186 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیراعظم عمران خان روس کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے ساتھ اسلام آباد پہنچے۔ پاکستان روانگی سے پہلے وزیراعظم کی روسی صدر پیوٹن سے طویل ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں نے کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ملاقات کے اعلامیے کے مطابق دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ فریقین نے گیس پائپ لائن کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال ہے۔ انہوں نے اسلام فوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے روس یوکرین جنگ پر کہا فوجی تنازع کسی کے مفاد میں نہیں اور امید ظاہر کی کہ سفارتکاری سے فوجی تنازع کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم نے انسانی بحران سے نمٹنے اور افغانستان میں ممکنہ اقتصادی بحران کو روکنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ روس اور یوکرین کے جنگی ماحول میں وزیراعظم عمران خان کا دورہ ماسکو اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات میں انسانی بحران سے نمٹنے اور افغانستان میں ممکنہ اقتصادی بحران کو روکنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے روس میں جنگ عظیم دوئم کے سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ گمنام فوجیوں کے مقبرے پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ کوریا چیچنیا کے سربراہ سے ملاقات ہوئی۔ رمضان قادروف سے ملاقات میں وزیراعظم عمران خان نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے رمضان قادروف کے قیادت میں گروزونیا کی تعمیر نو اور چیچنیا میں تیزی سے توسیع کو سراہا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ روسی سرمایہ کار پاکستان میں مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ ماسکو میں پاکستانی اور روسی تاجر برادری کے عشائیے سے خطاب میں کہا روسی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سہولیات دیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کی روسی نائب وزیراعظم برائے توانائی مسٹر الیگزینڈر نوواک سے بھی ملاقات ہوئی۔ روس کے مفتی اعظم راول گینتودین سے ملاقات میں وزیراعظم نے صدر پیوٹن کی اس حساسیت کے بارے میں جو مسلمان حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں کو سراہا۔ سب سے بڑی مسجد اور اسلامک سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ روس کے مفتی اعظم راول گینتودین سے وزیراعظم کی کیتھیڈرل مسجد میں ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم عمران خان کا دورہ روس پاکستان مخالف حلقوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ BBC کے مطابق امریکہ میں نیشنل بینک آف پاکستان پر $5.5 کروڑ سے زیادہ جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ امریکہ کی فیڈرل ریزرو بورڈ اور نیو یارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فائنینشل سروسز نے نیشنل بینک آف پاکستان پر منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ضوابط کی خلاف ورزیوں کا بہانہ بنا کر $55 ملین کا جرمانہ کیا ہے۔ فیڈرل ریزرو بورڈ نے $20 ملین جبکہ نیو یارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فائنینشل سروسز نے $35 ملین کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ ادارے نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ نیشنل بینک اور اس کی نیو یارک برانچ نے $35 ملین ادا کرنے کی حامی بھری ہے۔ نیشنل بینک کو ہدایت کی گئی ہے کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کے حوالے سے پروگرام تیار کرے۔ وزیراعظم عمران خان کا دورہ روس بھارت کو ہضم نہ ہوا۔ وزیراعظم کی روسی صدر سے ملاقات اور یوکرین پر روسی حملے کی منفی انداز میں رپورٹنگ شروع کر دی۔ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ یوکرینی دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں جیٹ طیاروں کی بمباری، بلسٹک اور کروز میزائل سے حملے کیے گئے ہیں۔ روسی فوج بھی کرائمیا اور بیلاروس سے یوکرین میں داخل ہو گئی اور متعدد سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ روسی حملوں کے بعد یوکرین میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں کرفیو نافذ ہے۔ یوکرین نے 6 روسی طیارے اور 4 ہیلی کاپٹر مار گرانے اور 50 روسی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی حملوں میں 40 یوکرینی فوجی اور 10 شہری ہلاک ہوئے اور درجنوں شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے یوکرین ایئر ڈیفنس سمیت 74 فوجی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبردار کیا کہ روس کے اقدامات کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ جسٹن ٹروڈو نے روس کی بلا جواز کارروائی کو روکنے کے لیے اضافی کارروائی کرنے کا بھی اندیا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے جو برداشت نہیں کی جائے گی۔ برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے روس پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے روس کے اہم بینکوں کے برطانیہ میں اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے ہفتے ایسی روسی کمپنیوں پر بھی پابندی لگانے کی قانون سازی کریں گے جو برطانیہ کی مارکیٹ سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے۔ انہوں نے روسی فضائی کمپنی پر برطانیہ میں اترنے پر پابندی لگانے کا بھی اعلان کیا ہے۔
امریکہ نے روس کو وارننگ دی ہے کہ چونکہ اس نے یوکرین پر حملہ کر کے جارحیت کی ہے اس لیے اس کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ جارحیت کے ذمہ دار روسی صدر ہیں، انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ سائبر حملے پر بھرپور جواب دیں گے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ روس نے یوکرین پر سوچا سمجھا حملہ کیا جس کی تیاری مہینوں سے جاری تھی۔ روسی فوج نے بغیر کسی اشتعال کے یوکرین پر سنگین حملہ کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کشیدگی سے بچنے کے لیے مغرب کی جانب سے مذاکرات کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کو پیوٹن نے مسترد کیا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد عالمی رہنماؤں کی جانب سے مذمت اور جنگ روکنے کی اپیل کی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ روس کو فیصلہ کن انداز میں جواب دیں گے۔ یورپی یونین نے روس پر مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں آپ کو بتائیں کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے احسن آباد میں مبینہ پولیس کے مطابق مبینہ مقابلے میں 2 ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ لاہور میں آصف زرداری اور سراج الحق کی ملاقات، جماعت اسلامی کی قیادت نے انتخابی نظام پر تحفظات کا اظہار کیا۔ سراج الحق نے کہا کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے جن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آصف زرداری نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سراج الحق کو اعتماد میں لیا۔ زرداری کا کہنا تھا کہ ملک اس وقت جس بحران سے گزر رہا ہے اس میں سب کو مل کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ تحریک عدم اعتماد شوق سے نہیں لا رہے، حکومت کی پالیسیاں ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ آصف زرداری نے جاتے ہوئے وکٹری کا نشان بھی بنایا۔ منصورہ میں آصف زرداری کی امیر جماعت اسلامی سے ملاقات کے دوران خوشگوار ماحول میں گپ شپ بھی ہوتی رہی۔ آصف زرداری کے بے تکلفانہ انداز نے سراج الحق کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ زرداری سراج ملاقات میں خوشگوار ماحول، سیاست پر بات چیت کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوتی رہی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی رہنما رخسانہ بنگش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے انہیں کہا تھا کہ منصورہ آ رہی ہو تو برقع پہن کر آنا۔ سابق صدر کی بات پر سب مسکرانے لگے اور محفل کا ماحول خوشگوار ہو گیا۔ امیر جماعت اسلامی نے رخسانہ بنگش کو برقع گفٹ بھی کیا۔ ملاقات سے واپسی پر سابق صدر نے بھی وکٹری کا نشان بنا کر کارکنان کو کامیابی کا پیغام دیا۔ پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کے دورہ روس کو اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بھی بنا دیا۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں وزیراعظم کو اپنی ہی پارلیمنٹ سے بات کرنا گوارا نہیں۔ ماضی میں کسی حکومت نے اتنی تباہ کاریاں، معاشی بم نہیں گرائے، مافیاز اور کارٹلز حکومت چلا رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کا ساتھ دیتے اور نیازی کو ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب عمران خان کی زندگی میں تلاطم آئے گا۔ شازیہ مری کے مطابق سلیکٹڈ حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی۔ سیشن کورٹ نے 22 فروری کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق ظاہر جعفر کو اغوا اور زیادتی کے جرم میں مجموعی طور پر 35 برس قید بھی سنائی گئی، جبکہ مقتولہ کے والدین کو 8 لاکھ روپے بھی ادا کرنا ہوں گے۔ عدالت نے مجرم کے والد ذاکر جعفر اور والدہ عصمت آدم جی اور خانسامہ سمیت تھراپی سینٹر کے ملازمین کو بری کر دیا۔ نور مقدم کے والد شوکت مقدم کا کہنا ہے ظاہر جعفر کے والدین کی بریت پر وکلاء سے مشاورت کے بعد لاہے عمل طے کریں گے۔ ہم جہاں تک مرکزی ملزم ہے اس کے جو ہے فیصلے سے ہم مطمئن ہیں، لیکن باقی کے ہم جو ہے جو کچھ ہم اپنے لائر سے ڈسکس کر کے پھر جو کچھ کرنا ہے ہم کریں گے۔ کیس کا کورٹ میں پیکا آرڈیننس کے خلاف کیس کی سماعت چیف جسٹس پیکا ایکٹ کی سیکشن 20 پر 10 مارچ تک عمل درآمد روکنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس میں کہا ایف آئی اے کو لوگوں کی شہرت بچانے پر لگا دیا گیا کہ ادارے کو اور کوئی کام نہیں، جو بھی حکومت میں ہو وہ آزادی اظہار رائے کو پسند نہیں کرتا۔ عدالت نے سول قوانین کو زیادہ بہتر بنانے، حق عزت کا مقدمہ بہتر کرنے اور اس کا فیصلہ 90 دن میں کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پیکا آرڈیننس کالا قانون حکومت کو تنقید برداشت نہیں کرنے والے کو 5 سال قید بھگتنا ہوگی۔ مریم اورنگزیب کی تبدیلی سرکار پر کڑی تنقید، آرڈیننس کی فیکٹری قرار دے دیا۔ کہتی ہیں نون لیگ آئین کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائے گی۔ ترجمان نون لیگ نے میڈیا سے گفتگو میں حکومت پر اداروں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کا الزام عائد کیا۔ بولی اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے عمران خان نیب اور ایف آئی اے کو استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں آپریشن کارروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ بارود، آلات، سب مشین گنز، دستی بم اور ہینڈ مائنز برآمد۔
मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में मोहम्मद अली, मतीउल्लाह, मोहम्मद उमर, अख्तर हुसैन, शेर और वसीम शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके संबाज में भी ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में असलहा गोलियां बरामद हुई। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। जहर आलूद कर दिया गया है। वो सहाफ़ियों के सवाल पर जवाब दे रहे थे। सहाफ़ी ने सवाल किया, यूक्रेन पर हमले के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरा रूस को आप कैसे देखते हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा यह आप उन्हीं से पूछें। ये मजलिस देखें, इनके चेहरे देखें, ये इमरान खान को हटाकर अपनी औलाद और माल का सोचेंगे या कौम का। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को ऑपरेशन पर वार। ट्वीट में कहा, सारे डाकू पाकिस्तान को लूट का माल समझते हैं। इन तमाम को जेलों में होना चाहिए, ना कि इनको ये इजाज़त दी जाए कि वो मुल्क के खिलाफ साजिशें करते फिरें। तहरीक अदम एतमाद पर तमाम ऑप्शन खुले हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली राजा रियाज की गुफ्तगू कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले भी मुलाकात की थी, अब भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म के सामने भी तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे, अब भी रखेंगे। तहरीक अदम एतमाद आएगी तो हमारा ग्रुप अपना फैसला करेगा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं, सिंध पर हुक्मरानी करने वालों अवाम को कुछ नहीं दिया। कराची और पाकिस्तान को टीका लगाकर तबाह किया जा रहा है। सेनेट इलेक्शन के लिए वोट खरीदने की कोशिशें की जा रही हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हमारे परचम उतार कर पीपल्स पार्टी के परचम लगाए जा रहे हैं। हमने कारकुनों से दोबारा परचम लगाने का भी कह दिया है। सरफराज कायम खानी की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की एमकेएम पाकिस्तान के मरकज़ आमद। कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई के वफ़द से इन तमाम मामलात पर बात हुई जो इत्तेहाद से पहले तय हुआ था। कल सारी रात पूरे शहर में एमक्यूएम के परचम उतार कर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के परचम लगाए गए। अली ज़ैदी का कहना था, 15 साल से हुक्मरानी करने वाले ने खुद तो बड़े बड़े बंगले बना लिए, इस शहर को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कराची में आके बड़े बड़े अपने बंगले तो बना लिए डिफेंस में, लेकिन कराची के साथ सौतेलों से भी बुरा सलूक किया हुआ है। अब 11,000 के करीब अगर स्ट्रीट क्राइम्स रिकॉर्ड पे आ जाएं 50 दिन में, 2 महीने से भी कम है, लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं संभाल सकते। अली ज़ैदी से एमकेएम पाकिस्तान ने पीटीआई की रैली में शिरकत की हामी भर ली। कैमरामैन आरिफ वली के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो।